सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मैं समझता हूँ कि ये पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ, ये हमारे पेट पे जो भूख का इजाफा हुआ। खुदारा आपने अवाम से इतने वादे किए हैं, कोई एक वादा तो पूरा करो ना। बस यही कहते हैं, आप घबराना नहीं है। कब घबराएं हम ये भी बता दें। कहने को तो ये है कि आलमी मंडी में इजाफा हुआ है, तो उसके बाद पाकिस्तान में भी इजाफा हुआ है, तो पाकिस्तान है बर्दाश्त करे। जी पहले हमारा मुल्क बहुत कर्ज में डूबा हुआ, लेकिन जब से इमरान खान साहब आए हैं तो वो कर्ज ख़त्म हो रहे हैं। हम ये कहेंगे क्या नाम है, बम तो गिरा दिया है हुकूमत ने, लेकिन इसका कुछ हल होना चाहिए कि गरीब अवाम बहुत आगे बहुत परेशान है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये हमारी बदनसीबी है कि हमने एक ऐसे आदमी को वोट दिया जिस पे हमने बिलीव किया, और उसने हमारे साथ ये वादा किया था कि मैं रिलीफ दूंगा अवाम को, लेकिन इट इज़ ए हाइट ऑफ समथिंग एंड वी शेम फॉर हिम एट लीस्ट। इमरान खान साहब से सिर्फ इतना पूछना है कि आपने जो मुझे हमें कहा है कि भाई हम रियासत मदीना लेके आएंगे, तो सिर्फ इतना पूछना है कि ये नबूवत से पहले की रियासत है कि नबूवत के बाद की रियासत है। हमें तो नबूवत से पहले की रियासत लग रही है, क्योंकि वहाँ पे भी जुल्म होता था, यहाँ पे भी हो ही रहा है। महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी एशिया में, इंडिया में, बांग्लादेश, इन सारे इस रंग का सारे ममालिक में जो है, एशिया के खास कर इनमें जो है महंगाई है। बस अभी हम लोग थोड़ा जिंदा है, वो भी मरने वाला है। अभी हम लोग बीक में मजबूर है, दिन प दिन महंगाई। इमरान खान साहब ने अपना घर नहीं बनाया, वो मुल्क कैसे बनाएगा भाई। क़यामत के आसार है, मैं तो ये समझता हूँ ये इसके मुतरादिफ है। और खान साहब के दौर में तो सारे रिकॉर्ड टूटे हैं महंगाई के, और अब भी इनके कौल और अमल का मामला ये है कि ये इधर स्पीच करते हैं, खिताब करते हैं कि हम रिलीफ देंगे आवाम को, और इधर यहाँ महंगाई एकदम उसी वक्त उसी लम्हे शक्कर की कीमतें चढ़ जाती हैं ऊपर। खान साहब को बड़ी उम्मीद से हम लोगों ने सपोर्ट करा, लेकिन इसने कहा कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, जो अच्छा बोल रहा था बुरा कर लिया। आने वाला जितना आएगा ना, इससे बड़ा चोर आएगा। ये भी चोर है, वो आने वाले से ज़्यादा चोर होगा। मैं यकीन से कहता हूँ कि आप सिर्फ 5 दिन टमाटर खाना छोड़ें, जब टमाटर नहीं बिकेगा ऑटोमेटिक नीचे आएगा। चीनी जब कम होगी तो ऑटोमेटिकली चीनी नीचे होगी। अब हमारे यहाँ होता ये कि जो चीज़ ज़्यादा महंगी होती है ना, उसको हम ज़्यादा खरीदते। अपनी लिमिट को कायम करें और हम वो चीज़ ना खरीदें जो हमारी दफ्तर से बाहर हो। यकीनन जो चीज़ बिकेगी नहीं तो यकीन बाजार में आएगी, वो सस्ती हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। यही हमारा आज का मौजू है जो खल्क़े खुदा को आप सुन रहे थे। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत, चारों दारुल खिलाफा के अवाम की जनरल पब्लिक, लेमैन, उनकी आवाज़ है। कुछ लोग इमरान खान साहब की लॉजिक से कायल हो रहे हैं, कुछ नहीं कायल हो रहे। उनको एक ही लॉजिक नज़र आ रही है कि हम अगर 20,000 में गुजारा करते थे तो उतने हाई लाइफ स्टाइल आज हमें 60,000 में बनाना पड़ता है। तो ये सूरत हाल एक तरफ, और फिर वो ऑगमेंट हो रही है सियासी प्रेशर की वजह से। कल आप जानते हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से फाइनल राउंड जो है, यानी इमरान खान साहब का जो एग्जिट है, ऑनरेबल एग्जिट होगा या नहीं होगा, या वो टाइम पूरा करते हैं, बट उन्होंने कल फाइनल राउंड की कॉल दे दी है। पूरे मुल्क में जलसे होंगे और आखिरी जो मार्च होगा वो इस्लामाबाद की जानिब होगा। मेरे साथ जो 3 मोतबर शख्सियात मौजूद हैं, बात बेसिकली इकॉनमी पर ही करेंगे। हारून शरीफ साहब तशरीफ़ रखते हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ, आपका बहुत शुक्रिया। साबिक चेयरमैन हैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, उनका एक अपना नुक्ता नज़र है और उस पर वो रासिख हैं, पाकिस्तान की मैशत का एक बड़ा नाम है। शब्बर जैदी साहब अगेन वेरी डिग्निफाइड मैन, और FBR के चेयरमैन रह चुके हैं। वो FBR जो मुल्क को चलाता है, जो मुल्क के लिए महसूलात इकट्ठी करता है और जिसके ऊपर फिर रियासत चलती है। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। हारून साहब, सर आपसे आगाज़ करूँगा। लोग लॉजिक होगी इमरान खान साहब के पास कि जी महंगाई है, दुनिया में महंगाई है, उसका एक रिपल इफेक्ट आ रहा है, उसका डोमिनो इफेक्ट आ रहा है। आम आदमी, निचला तबका वो इस लॉजिक को नहीं मानता। उसकी एक ही लॉजिक है कि मैं पहले किस हाल में था, मैं आज किस हाल में। जी बहुत शुक्रिया। देखिए बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जो लैंग्वेज पॉलिटिशियन इस्तेमाल करते हैं और जो एक्चुअल लोग फील करते हैं अपने माशी हालात में, उन दोनों के अंदर गैप और ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। तो जो आपकी बात है, जो लोग हैं, पहले तो 1-2 साल हम करंट अकाउंट को बैलेंस करने की बात करते रहे,
मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन की करते रहे, डॉलर ऊपर नीचे जाने की करते रहे। देखें जो आम हमारा शहरी है, ये जो मैक्रो नंबर्स हैं उनका ताल्लुक इससे बहुत कम होता है। ये जीडीपी क्या है और इंपोर्ट क्या है और एफडीआई क्या है, ये उसके पल्ले नहीं पड़ता। गालिबन हमारे कॉलीग जो हैं मेरे और जो दोस्त हैं और पॉलिटिशियंस हैं, वो इस चीज़ को कम्युनिकेशन में समझ नहीं पाए कि क्या कम्युनिकेट करना चाहिए। अब जो है, अब एक मुश्किल वक्त है, तो जो देखिए इसमें 3-4 मुश्किलात हैं। एक तो जेन्युइनली वाकई कोविड की वजह से, बाकी फैक्टर से तमाम दुनिया के अंदर सफरिंग हुई है, लेकिन जो इन्फ्लेशन का लेवल हमारे रहा है, ख़ास तौर पे फूड इन्फ्लेशन का, वो खित्ते के लेवल से तकरीबन 40% ज़्यादा रहा है। तो ये एक तशवीश की बात है और वाकई इसका पिंच ख़ास तौर पे वाइट कॉलर सैलरी जिनकी फिक्स्ड इनकम है, लोअर मिडिल क्लास, अच्छा, पे बहुत टफ आ रहा है। ये तो एक नेचुरल क्लैमिटी आ गई ना, एक आफत खुदाबंदी है, हम कुछ नहीं कर सकते कोरोना की सूरत में। मैं एक जनरल पब्लिक के नुमाइंदा होने की हैसियत से आपसे सवाल कर रहा हूँ कि जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी 2008 से 13 तक, उनसे पूछा गया कि भाई आपकी बैड गवर्नेंस, इकॉनमी, लोड शेडिंग, फलाना क्यों नहीं ठीक हो रहा, वो कहते थे 2010 का सैलाब आ गया था, हम क्या करें। मुशर्रफ साहब से पूछते थे, वो कहते थे 2005 का ज़लज़ला आ गया, हम क्या करें। नवाज शरीफ से पूछते थे, वो कहते थे इमरान खान ही टिकने देता था, फिर 2014 का फ्लड आ गया, मैं क्या करूं। भाई मेरा क्या कसूर है इसमें, एक आम सिटीजन के तौर पे। आफतें भी आएंगी, सब कुछ होगा, मैं आपकी आफतों, बैड गवर्नेंस में भुगतता रहूं क्या नस्ल दर नस्ल इसको। सर ये इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट नुक्ता है कि जहां हम इसको बताते हैं कि इसको हम इकोनॉमिक्स में एक्सटर्नल शॉक कहते हैं कि इसकी वजह से मईशत को धचका लगा है, वहां पर हम उसकी रेमेडी दे नहीं पा रहे हैं कि देखिए धचका लगा, उसको ठीक करने के लिए हम ये कर रहे हैं। मेरी वरी ये है कि जितनी हमारी आबादी है और जिस तरह बढ़ रही है, उसमें ये जो हम एक रिलीफ के पैकेजेस दे रहे हैं या गरीब आदमी को कैश ट्रांसफर कर रहे हैं, ये एक सस्टेनेबल काम नहीं है। अच्छा। अगर हमारी जीडीपी, हमारा मेन मसला अमीर साहब ये है कि ना तो हम अपनी ग्रोथ को सस्टेन कर पाते, बबल्स आते हैं। अब ये जो इस वक्त हम कैश ट्रांसफर्स कर रहे हैं, कितना आप बढ़ा लेंगे। देखे ना, ये तो अगर 5 से 10 साल 7 से 8% जीडीपी ग्रोथ रहे, फिर शायद हमारे पास कुछ मार्जिन आए कैश का कि हम लोगों को सस्टेनेबल तरीके से वेलफेयर दे सके। लेकिन अभी तो ये एक पॉपुलिस्ट इकदाम है, क्योंकि टेम्परेरीली हम उनको दे रहे हैं, ये सस्टेन कोई भी मुल्क नहीं कर पा रहा, डेवलप्ड कंट्री नहीं कर पा रहे। सो इस वक्त ज़रूरत इस समर की है कि जहां उनको एक तो सच बोला जाए, मुश्किलात बताई जाए कि हम IMF प्रोग्राम में हैं, स्टेबलाइजेशन है, उसकी वजह से इकॉनमी के ऊपर कुछ कॉन्ट्रैक्शन आएगी, महंगाई बढ़ रही है, हम उसको ख़त्म करने के लिए ये 5 इक़दामात कर रहे हैं ताकि आपके रोज़गार और इनकम के अंदर इजाफा हो और आप अपने बजट को बैलेंस कर सकें। राइट। इमरान खान साहब ने क्लैरिफाई करने की कोशिश की जो हारून साहब फरमा रहे हैं इस बारे में 2 दिन पहले। मैं चाहूँगा ज़रा वो सुनवाएं, पर उस पर डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब का कॉमेंट लेते हैं। आपको पता है 100 साल में इतना बड़ा दुनिया में बुरहान नहीं आया जो कोरोना लेके आया। दुनिया में जो ट्रेड थी वो मुतासर हो गई। जब इकॉनमी बंद हुई तो चीजें जो दुनिया में खरीदो फरोख्त होती थी वो बंद हो गई। उसकी वजह से कीमतें ऊपर जानी शुरू हो गई क्योंकि कमी हो गई। और अब पिछले 3 महीने में तेल दुगना हो गया, $45 से अब पहुंच गए $85 पे। जब ये सारी दुनिया में जो महंगाई हुई, वो जाहिर है पाकिस्तान इसी दुनिया में है, कोई आसमान में तो नहीं है, तो इसका हमें भी असर होना था। जी डॉक्टर साहब, अब इस स्टेटमेंट को अगर आप स्टडी करें, डीप इनसाइट में जाएं, तो इसका मतलब है इमरान खान साहब सिंपैथी हासिल करना चाहते हैं और जेन्युइनली वो शायद चाहते होंगे कि उनके साथ उनका कसूर नहीं है, वो बेबस हैं। ये इसमें इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं है। तो ये सिंपैथी लोग उनको दे देंगे, लोग मान लेंगे कि नहीं यार ये बंदा बिल्कुल ठीक है, बस क्या करें अब, ये हमें इससे शिकवा नहीं है, हम खुश हैं इससे। देखिए अमीर साहब, आपके सवाल में मेरे ख्याल है कि 2 रुख हैं सवाल के। एक सियासी है, एक माशी है। क्या लोग जो हैं वो इमरान खान का बयानी है इस वक्त एक्सेप्ट कर लेंगे, ये सियासी चीज़ है। जो हमारे वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि दुनिया का जब वो जिक्र करते हैं, दुनिया में इस वक्त जो एवरेज इफरात ज़र है, जिसको ग्लोबल एवरेज रेट ऑफ इन्फ्लेशन कहते हैं, वो 3.2% है। यानी कि सारी दुनिया में जो ममालिक हैं उनका अफराद ज़र जमा करके
اس کا ایوریج نکالے تو وہ 3.2 بنتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں جو افراط زر کا ریٹ ہے وہ تقریباً 9% ہے، اور خوراک میں چلے جائیں تو وہ 14-15% پہ چلا جاتا ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ تیل جو ہے وہ دگنا ہو گیا۔ اگر وہ دگنا ہوا تو صرف پاکستان کے لیے نہیں ہوا، دنیا بھر کے لیے ہوا، اور دنیا بھر کا ریٹ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ 3.2 آتا ہے۔ اسی طرح کورونا جو ہے وہ صرف پاکستان میں نہیں آیا، وہ پوری دنیا میں آیا۔ اگر اس خطے میں آپ دیکھ لیجئے تو جو لوسٹ ہے ہمارے خطے میں ریٹ آف انفلیشن، وہ مالڈیوز کا ہے، وہ 1% پہ ہے۔ بنگلہ دیش جو ہے وہ 4.5-5 پہ ہے، انڈیا 4.5-5 پہ ہے، سری لنکا 4.6 ہے، افغانستان ہم سے کم ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں مہنگائی باقی دنیا کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیے اچھا ڈاکٹر صاحب سوری، ڈینائی تو گورنمنٹ کہہ رہی ہے، ہم بھی ڈینائل موڈ میں نہیں ہیں، ہم بھی مان رہے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ایک ریزن ہے اس کی۔ جی ریزن کورونا کی بتائی گئی، وہ میں نے بتایا کہ وہ ریزن تو پوری دنیا کے پیچھے ہے۔ ریزن تیل کی بتائی گئی، وہ تو پوری دنیا میں تیل بڑھ رہا ہے، تو وہاں پہ باقی دنیا میں جو افراط زر کا ریٹ ہے وہ پاکستان سے نیچے ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ 10-12 دن پہلے جو اکانومسٹ میں 40 یا 44 ممالک کا انہوں نے افراط زر کا ریٹ کمپیئر کیا تھا، اس میں پاکستان نمبر 4 پہ آ رہا تھا دنیا میں۔ 3 ممالک اور تھے، ارجنٹینا، برازیل اور ترکی، جن کا ریٹ ہم سے زیادہ تھا۔ لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے، پاکستان میں عام پاکستانی کو ہم یہ نہیں بیٹھ کے سمجھا سکتے کہ ترکی میں ریٹ زیادہ ہے اور امریکہ میں انفلیشن زیادہ ہے اور ہمارے میں کم ہے، اور وہ معاملہ یہ آ رہا ہے کہ آج آپ نے 20,000 روپے کا ماہانہ ذکر کیا، جو اوسطاً آمدن ہے پاکستان میں وہ 17,000 روپیہ ماہانہ ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ آٹا 75 روپیہ کلو، چینی 150 روپے کلو، 400 روپے لیٹر کا کوکنگ آئل، انڈے 200 روپے کے درجن، ٹماٹر جو ہیں وہ 1 کلو 180 روپے کے، یہ قیمتیں آپ سامنے رکھیں اور 17,000 روپے کی آمدن سامنے رکھیں۔ مجھے امیر صاحب کوئی 40 سال ہو گئے ہیں، I've been a student of economics، یہ چیز میری سمجھ سے باہر ہے کہ آپ 75 روپے کا آٹا لے کے 150 روپے کی چینی لے کے 17,000 روپے میں جو ایوریج پاکستانی ہے وہ سیریسلی اس وقت زندگی کیسے گزار رہا ہے۔ ہمیں وہ ورلڈ آرگنائزیشن والے بتاتے ہیں کہ ہر انسان کو زندہ خوش طاقتور رہنے کے لیے، ہیلتھی رہنے کے لیے تقریباً 2,000 کیلوریز روز کی کھانی پڑیں گی۔ اب 2,000 کیلوریز اور 17,000 روپے کی تنخواہ اور 75 روپے کا آٹا، یہ کوئی سم بن نہیں رہا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس وقت پاکستانی جو ہے وہ اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں۔ How are they able to make their 2 ends meet at the end of the day؟ اس میں اگر آپ بجلی شامل کر لیں، جو 10-11 روپے کا یونٹ ہوا کرتا تھا 3 سال پہلے، آج وہ 20-22 روپے کا ہے۔ آپ خرید لیں، چینی خرید لیں، مہینے کے بعد آپ کے پاس بجلی کا بل دینے کے پیسے نہیں رہیں گے۔ آپ گیس اور ایل پی جی کو بھی کریں، وہ ایل پی جی کا سلنڈر جو آج سے 1 سال پہلے 5,000 کا تھا وہ آج 10,000 کا ہے۔ اب آپ اگر غور سے 3 سال کا تجزیہ کریں، ابھی شاید 40 مہینے ہونے کو ہیں پی ٹی آئی کی حکومت کا، تو مجھے نظر کچھ ایسے آتا ہے کہ شروع میں تو قربانی کے بکرے ڈھونڈے جا رہے ہیں۔ ہمیں یہ بتایا گیا کہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب جو ہیں وہ 200 ارب لے کے چلے گئے ہیں اور ہماری 200 ارب واپس آ جائیں گے اور یہ حکومت لے کے آئے گی۔ 100 ارب ڈالر آپ کو یاد ہے کہا گیا تھا IMF کے منہ میں مارا جائے گا اور 100 ارب سے پاکستان کے اندر دودھ اور شہد کی نہریں بہائی جائیں گی۔ تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ فقدان تھا اس وقت بھی پالیسی کا، اور پالیسی کی جگہ ہمیں وہ یہ نعرہ یا یہ قربانی کا بکرا دکھایا جا رہا تھا۔ پھر دوسرے سال میں جو قربانی کا بکرا ہے وہ مافیا بن گیا۔ بار بار مافیا کو کہا جا رہا تھا کہ اگر قیمت بڑھ رہی ہے تو مافیا کی غلطی ہے، اگر آٹے کی قیمت بڑھ گئی ہے مافیا نے کیا، بجلی کی قیمت بڑھ گئی مافیا نے کیا، چینی کی قیمت بڑھ گئی مافیا نے کیا۔ مافیا قربانی کا بکرا تھا، فقدان تھا پالیسی کا۔ حکومت کے پاس پالیسی نہیں ہے، وہ قربانی کے بکرے ڈھونڈتی رہتی ہے۔ ابھی IMF نے قربانی کا بکرا آ گیا تیسرے سال میں، کی قیمت IMF کا دباؤ ہے۔ نہیں وہ آپ میڈیا کو بھول گئے ہیں، وہ میڈیا کے اوپر بھی لگے ہوئے ہیں کہ یہ میڈیا سارا گندی پکچر پہ، یہ سارا پزل میڈیا خراب کر رہا ہے۔ اب یہ میڈیا کو آپ ایک اور قربانی کا بکرا سمجھ لیجئے کہ دیکھیے چینی جو اگر 150 روپے پہ ہے، کئی جگہ پہ 160 پہ بک رہی ہے، تو وہ میڈیا تو اس کو وہاں پہ نہیں لے کے آیا،
تو یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ نعرے بے تحاشا ہیں، تقاریر ہمارے پاس بہت ساری ہیں، اور قربانی کے بکرے ہم نے بہت سارے بنا دیے 3 سالوں میں. جو 2 چیزیں نہیں کر پائے وہ یہ ہے کہ ایک تو معاشی ٹیم نہیں بن پائی اور معاشی پالیسی ایگزسٹ نہیں کرتی. اگر پالیسی شبر صاحب سر اب اس پہ بھی 2 طرح کے آرگومنٹس ہو رہے ہیں مہنگائی کے حوالے سے. ایک مزمل اسلم جو اب نئے سپوکس پرسن ہیں وہ اس آرگومنٹ کو ریبٹ کر رہے ہیں کہ جی مہنگائی اگر دنیا کی نسبت پاکستان میں کم ہے تو دنیا میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں پہ تو پر کیپٹا انکم بھی زیادہ ہے، وہاں پہ تو لوگوں کی ایوریج انکم زیادہ ہے، وہاں کا لوگوں کا لائف سٹائل بہتر ہے، تو وہ مہنگائی کا بوجھ برداشت کر سکتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پر کیپٹا انکم وغیرہ یہ کوئی یارڈ سٹک نہیں ہے مہنگائی کو جانچنے کی، بس ہمارے یہاں مہنگائی کم ہے سو کم ہے. دیکھیں بات یہ امیر عباس صاحب، میں اس طرح کی چیزوں کو زیادہ دھیان نہیں دیتا اور نہ اس کی کوئی میرے حساب سے ریلیونس ہے. میں نے آج ایک ٹویٹ کیا ہے صبح، اگر آپ میرے ٹویٹ کو فالو کرتے ہوں، اور میں شاید پہلی مرتبہ پاکستان کی اکنومی کے بارے میں پریشان ہوا ہوں سیریسلی جب شوکت ترین صاحب نے مجھے یہ بتایا ہے کہ ہمارے پاس $10 بلین کی فوڈ کی امپورٹ ہے اور پاکستان فوڈ میں شارٹیج کا کنٹری بن گیا ہے. تو اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے معاشی وہ نہایت خراب ہے، اور جس طرح میرے ساتھیوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی پلان نہیں ہے. میں اس بارے میں تھوڑا سا ایک ڈیفرنٹ ویو رکھتا ہوں، اور میں اگر آپ مجھے فالو کرتے رہے ہو پچھلے 20-25 سال سے میں اس فیلڈ میں ہوں، میں مستقل ایک بات کہتا رہا اور لوگ میری بات کو دھیان نہیں دیتے تھے. میں نے کہا تھا کہ ہم اپنے ملک کو چلا رہے ہیں دبئی کے ماڈل پر، جبکہ ہمیں چلانا چاہیے کوریا کے ماڈل پر. اور یہ مہنگائی، غربت، یہ پاکستان میں عمران خان صاحب تو یس انہوں نے کوئی اس کے اوپر کوئی کریکشن نہیں کی، مگر پاکستان 1970 سے لے کر آج تک غریب اور امیر میں تقسیم ہو چکا ہے، اور غریب آدمی جو ہے وہ تیزی سے پستا جا رہا ہے اور اس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اور وہ اب کیونکہ جس طرح ٹائم گزرتا جا رہا ہے، میں اس بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ اس میں کوئی عمران صاحب کا قصور ہے، مگر یہ میں ایگری کرتا ہوں کہ انہوں نے کوئی کریکشن نہیں کی اور یہ کنٹینیوسلی ہوتا جا رہا ہے. یعنی یہ سکسیسو فیلئر ہم کہہ سکتے ہیں. یہ سکسیسو فیلئر ہے. یہ جو ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے، میں ان سب کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، اور میں ان کی قابلیت کو بھی جانتا ہوں، میں ان کی مائنڈ سیٹ کو بھی جانتا ہوں. یہ سارے ڈرائنگ روموں والے لوگ ہیں، یہ پاکستان کے عوام کو لیڈ نہیں کر سکتے. انفارچونیٹلی میرا تجربہ زندگی میں یہ رہا ہے کہ جب ہم اقتدار میں آتے ہیں تو ہمارا رشتہ عوام سے ٹوٹ جاتا ہے، ہمارا ریئلٹی سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. پاکستان میں سر وہ جو پرائم منسٹر ہاؤس کی، پریزیڈنٹ ہاؤس کی، چیف سیکرٹری ہاؤس کی یہ جو دیواریں ہوتی ہیں نا، یہ دیواروں تک آوازیں ٹکرا کے پلٹ جاتی ہیں، یہ فصیلیں بن جاتی ہیں. نہیں، میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، دیکھیں پاکستان کبھی بھی معاشی طور پر ایک بہت اچھا ملک نہیں رہا، اور پاکستان کوئی بہت اچھی اکنامک آئیڈینٹی نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا امیر عباس صاحب، یہ جو لوگ میرے خیال بکواس کرتے رہتے ہیں کہ پاکستان میں یہ ہے اور پاکستان میں وہ ہے، پاکستان میں اکنامک سائڈ پہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ بڑا کمزور ملک ہے، آج سے نہیں ہمیشہ سے. تو ہمیں پہلے تو اپنے دماغ سے یہ نکال دینا چاہیے کہ پاکستان میں کوئی آدمی آئے گا اور اس کو صحیح کر سکے گا. یہ ایک بہت ہی اکنامکلی ڈپرائیو کنٹری ہے، آج سے نہیں ہے، 47 سے ہے. ہمیں اس کو میں نے کتاب لکھی ہے پاکستان، اور میں نے اس کا نام ناٹ اے فیلڈ اسٹیٹ رکھا ہے، مگر پاکستان ایک بہت ہی مشکل اور بہت ہی کمزور ریاست ہے معاشی طور پر ہمیشہ سے. ہم مختلف جنگوں کے مختلف ایڈ لے کے اس کے اوپر روٹی کھاتے رہے ہیں، ابھی بھی وہ ہے، مگر جب اب ہمارے پاس رستے بند ہوئے ہیں تو ہمیں اپنی اوقات نظر آ رہی ہے. میں جو آپ کو ساتھ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے مہنگائی کا جو بڑھا ہے عمران صاحب کے آنے کے بعد، وہ یہ اس لیے بڑھا ہے کہ ہماری جو معاشی ٹیم ہے، جو ہماری اکنامکس کی ٹیم ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، منسٹری آف فائنینس، کابینہ اور جو لوگ ہیں اور جو پروونشل گورنمنٹس ہیں، ان کا مجھے کوئی آپس میں مل کے کوئی کوآرڈینیٹڈ پروگرام نظر نہیں آ رہا کہ جو یہ ریئلائز کر سکیں
کہ پاکستان کی معیشت کی آج گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے. عمران خان صاحب کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ جس آدمی کی تنخواہ 1 لاکھ روپے ہے یا 50,000 یا 60,000 جو کہ بہت ہائیسٹ سلیب ہے پاکستان میں, کیا وہ آدمی آج کے ماحول میں روٹی کھا سکتا ہے؟ وہ نہیں ہے. یہ میں بھی ایگری کرتا ہوں, ہو سکتا ہے اس میں ان کا قصور نہیں ہو, مگر ان کو یہ کم از کم یہ ریئلائزیشن کرنی پڑے گی کہ یہ ریئلٹی ہے اور ہمیں اس کو صحیح کرنا ہے. شبر صاحب, آپ کو اگر شاید یاد ہو, آپ کے جانے سے پہلے, آپ کا عہدہ چھوڑنے سے پہلے حفیظ شیخ صاحب نے ایک پریس بریفنگ کی تھی, ناٹ ایگزیکٹلی اے پریس بریفنگ, ہم کچھ صحافیوں کو بلایا تھا, اس میں آپ بھی تشریف رکھتے تھے, اس میں حکومت کی ٹیم کے اور بھی 2 لوگ تھے فائنانس منسٹر کے آفس میں. تو وہاں جو پکچر پیش کی جا رہی تھی وہ پکچر تو بڑی گڈی گڈی پکچر تھی. تو یہ پھر دیکھیے میں نے کہا نا, میری طرف سے کبھی آپ مجھے بتائیے کہ میں نے کبھی گڈی گڈی پکچر ذاتی طور پہ کبھی دی ہے تو مجھے نہیں, آپ تو خاموشی اس میں بیٹھے تھے, بول تو سارا کچھ ایک صاحب ہی رہتے. نہیں, میں تو صرف یہ کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ نہیں, میں صرف آپ کو کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ گڈی گڈی پکچر نہیں ہے. دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں, وہ سب سے بڑی بات جو میں تھوڑی سی بات فاروق صاحب سے ڈس ایگری کرتا ہوں, کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مافیا کا قصور ہے یا مافیا ہے. اس پرابلم یہ ہے ہمارے ملک میں کہ یہ جو دکاندار اور آڑتی اور یہ سب لوگ ہیں, یہ کسی بھی اکنامک پالیسی کو چلنے نہیں دیتے. یہ بدتگیر ہیں اور یہ لوگ, یہ ایک طبقہ ہے جو پورے پاکستان کو ہوسٹیج بنا کے بیٹھا ہوا ہے. میرا یہ کہنا ہے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی, میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ ٹماٹر کی قیمت کا کیا تعلق ہے انٹرنیشنل پرائسز سے, بالکل پیاز کی قیمت کا کیا تعلق ہے. ہارون صاحب یہ مجھے میرے لیے تو میرا تو دماغ اس بات پہ گھوم جاتا ہے. بالکل ہمارا دماغ بھی معاف ہو جاتا ہے ہارون صاحب کہ ٹماٹر, سبزی. میں تھوڑا ایکسپلین کر دیتا ہوں. میرا بیٹا چھوٹی سی زمینداری کرتا ہے چھٹا میں, تو میں یہ بتا سکتا ہوں کہ چھٹا میں جس قیمت پہ وہ ٹماٹر بیچتا ہے اس قیمت سے 4 گنا قیمت پر کراچی میں ٹماٹر ملتا ہے. یہ میں آپ کو گارنٹی سے کر سکتا ہوں. بالکل صحیح. اور میرے کچھ اگر زمیندار دوست اس کو بھی تو پھر میں اسی پہ ہارون صاحب سے کمنٹ, ہارون صاحب یہ پھر جو فارم ٹو مارکیٹ تک کنزیومر تک پروڈکٹ اگر مہنگی 4 گنا مہنگی ہو کے پہنچ رہی ہے, تو یہ پر چیف ایگزیکٹو اس کا ان دی اینڈ رسپانسبلٹی نہیں لے گی. یہ میرے بات صاحب, اگر میں پہلے آپ کو 1 منٹ میں سمرائز کروں, جو ہم بات کر رہے ہیں اس کو کانٹیکسٹ میں سمجھتے ہیں. دیکھیں, جو کنسیپٹ ہماری حکومتیں آتی رہی ہیں پچھلے 20-25 سال میں, اگر آپ دیکھیں تو پیپلز پارٹی جو تھی مینلی وہ پیٹرنیج کے اوپر چل رہی تھی. جو پرانی پی ایم ایل این کی حکومت تھی ان کا پاپولر سلوگن انفراسٹرکچر تھا, انڈسٹریلائزیشن یا نہیں انفراسٹرکچر تھا, سڑکیں بناتے تھے, پل بناتے تھے, دے تھاٹ کہ پیپل ول بائی دیٹ. ابھی جو یہ حکومت میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک فریگمنٹڈ طریقے سے کام کر رہی ہے, اور ان کا پاپولر سلوگن جیسے میں نے پہلے کہا ہے وہ احساس پروگرام اور کیش ٹرانسفر کی طرف ہے. جو ہم جس بات پہ فارم ٹو مارکیٹ یا بات کر رہے ہیں وہ ہے کہ ہم ریئل سیکٹر کو, پروڈکٹیوٹی کو اور پروڈکشن کو بڑھانے کے لیے آبادی کے تناسب سے ریفارمز نہیں کر پا رہے. دیکھیں نا, اگر ہم نے جو بات کرنی ہے کہ اگر ہماری پروڈکٹیوٹی بھی باقی ممالک سے کم ہے, پروڈکشن بھی ہماری کم ہے اور آبادی بڑھتی جا رہی ہے, تو نیچرلی آپ امپورٹ کریں گے. جب آپ امپورٹ کریں گے اور ڈالر روپی کے اوپر پریشر آئے گا, کیونکہ ہماری ایکسپورٹ اس تناسب سے کبھی نہیں بڑھتی ہے. یہ تو بڑا سمپل سمجھنے کی بات ہے. جو ورثہ میری چیز یہ ہے کہ ایک تو ہمیں ڈینائل سے نکلنے کی ضرورت ہے. جیسے شبر زیدی صاحب نے کہا ہے کہ یہ ملک کے اندر ایک بہت سالوں سے جو معیشت کا ڈھانچہ ہے, وہ اتنی بڑی پاپولیشن کو خوشحال کرنے کے لیے آپ کو ڈھانچے میں تبدیلی کی ضرورت ہے. انسفیشنٹ. اچھا, وہ تبدیلی کے لیے ریفارمز چاہیے. اب وہ ریفارمز کیا ہے؟ دیکھیں نا جی, ایک تو ریفارم ہے کہ ہمیں ایگریکلچر سیکٹر کی پروڈکٹیوٹی کو ڈبل کرنا ہے. اس کا مطلب ہے ریسورسز بھی ڈالنے ہیں, ریسرچ بھی کرنی ہے, فارم ٹو مارکیٹ روڈز بھی بنانی ہے, ٹیکنالوجی کا بھی اس کے اندر دینا ہے. دوسرا, ہمیں ایسی جگہ انویسٹمنٹس کرنی ہے جہاں سے ایکسپورٹ بھی بڑھے اور امپلائمنٹ. جیسے ہم دالیں منگواتے ہیں, کیوں منگواتے ہیں؟ اب یہ جو 2 ہمارے مین, جیسے آپ نیٹ فوڈ امپورٹر اگر کنٹری ہیں تو یہ ایک ایمرجنسی ہے ہمیں اس کے اوپر, فوڈ سیکیورٹی کے اوپر. اچھا, اس میں ہوتا کیا ہے, جو میں نقطہ بولنا چاہ رہا ہوں, اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے پاس ریسورسز تو کسی بھی ملک کے پاس لمیٹڈ ہوتے ہیں, جب آپ نے ریسورسز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرنا ہوتا ہے
تو کسی کو تو دھچکا پہنچنا ہے نا. وہ جو شبر زیدی صاحب اور فاروق سلیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ دھچکا ہم دینے پہ تیار نہیں ہیں کیونکہ ہم کیپچر ہوئے ہیں ویسٹڈ انٹرسٹ سے, نہ صرف مارکیٹ کے ویسٹڈ انٹرسٹ سے بلکہ انٹرنلی بیوروکریسی کے ویسٹڈ انٹرسٹ سے اور پولیٹیکل پارٹی کے سٹرکچر کے ویسٹڈ انٹرسٹ سے ہم کیپچر ہوئے. ہم پولیٹیکل اکانومی کے لینس سے, جی ہم پولیٹیکل اکانومی کے لینس سے معیشت کو دیکھتے ہیں, نہ کہ ریئل اکانومی کے لینس سے دیکھتے ہیں یا جیو پولیٹیکل لینس سے دیکھتے ہیں. میں اس پہ ختم نہیں, آپ ختم نہیں کر رہے, آپ ختم نہیں کر رہے. یہاں ایک سپلیمنٹری کویسچن ہے, اجازت سے ایک بریک سے واپسی پہ آپ ہی کے سامنے وہ سوال رکھوں گا کہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے پاس اپنی نہیں ہیں, ہماری اپنی انڈیجنس پروڈکٹ نہیں ہے, اس کے مہنگے ہونے کا تو جواز ہو سکتا ہے, لیکن جو ہماری اپنی پروڈکٹ ہے وہ کیوں مہنگی ہے؟ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہارون شریف صاحب, پیٹرول, ڈیزل, پام آئل, دالیں میک سینس کے چونکہ ہم خریدتے ہیں, جس دام پہ خریدیں گے اسی دام پر بیچیں گے. دودھ, گوشت, گندم, چینی, چاول, کھجور, فروٹ, سبزی, ہم اس میں دنیا کے ٹاپ 10 کنٹریز میں سے آپ کوئی چیز اٹھا کے دیکھ لیں, ان میں سے بھی اگر ہمارے یہاں بحران پیدا ہو جائے اور اگر ملے تو 150, 200, 250 پہ چلا جائے کوئی چیز, تو وہ کس کی بد نصیبی ہے سر؟ جی امیر صاحب, یہی میں اسی پر آنا چاہ رہا تھا. دیکھیے, ایک تو ہمارا جو فالٹ لائن سب نے بات کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا امپورٹ پر انحصار بتدریج بڑھتا جا رہا ہے اور فوڈ آئٹمز پہ بڑھ گیا, جو بہت تشویش کی بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ قرضوں پہ انحصار بے تحاشا بڑھ گیا ہے اور ہم تقریباً اب سسٹینیبلٹی کی لائن کو کراس کرتے دکھ رہے ہیں. یہ جو آپ نے بات کی ہے اس کو ہم مارکیٹ فیلور کہتے ہیں کہ ایک مارکیٹ کے اندر صحیح قیمت ڈسکور نہیں ہو پا رہی ہے, حالانکہ پروڈکٹ بھی یہی بن رہی ہے, مزدوری بھی یہی جا رہی ہے, تو کوئی نہ کوئی آدمی وہاں پر اپنا کٹ لے رہا ہے, کوئی ہورڈنگ کر رہا ہوگا. تو مارکیٹ کی ریگولیٹری گورننس جو ہے وہ ریاست کا کام ہے, اور یہ صوبوں کا اور بلکہ ضلع کی لیول کی ریاست کا کام ہے. فیڈرل گورنمنٹ جتنی مرضی کمیٹیاں بنا لے, اتنے مائنیوٹلی مائکرو لیول پہ نہیں, آپ کو وہاں پر اس کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے, نہ کہ چھاپے مارنے کی ضرورت ہے یا آپ ان کو ایک پاپولزم یا معطل کر دیں, ویڈیوز بنا لیں. دیکھیں, یہ ایک سمپل ریگولیٹری فریم ورک ہے جو مارکیٹ کے پلیئرز کے ساتھ مل کر بنایا جاتا ہے اور ان کے ساتھ وہ ریگولیٹری کی امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. تو یہ اتنے بڑے دماغ بیٹھے ہیں, یہ اتنی سی بات جو آپ نے کی میری سمجھ میں آ گئی, میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں, ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ آپ اگر دیکھیے تو ایک یہ جو صوبے کی اور فیڈریشن کی اور نیچے کی کوارڈینیشن کے اندر بالکل گیپ ہے. آئی ہارڈلی سے کہ اس مارکیٹ کے ایشو کے اوپر سب لوگ مل کر بیٹھے ہوں صوبے کے ساتھ اور ریگولیشن کی بات کی ہو. بات یہ کی گئی ہوگی کہ عوام کو دکھانا ہے کہ سبسڈی دینی ہے یا ہم نے کسی کو سسپینڈ کر دیا ہے. اس کو ہم پاپولسٹ شارٹ ٹرم انٹرونشنز کہتے ہیں. میں ابھی بھی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان جیسا ملک جو زرعی ملک ہے, ہمیں میسیولی انویسٹمنٹ زراعت میں کرنے کی ضرورت ہے, اور جو ہماری چل رہی ہیں کیا کہتے ہیں کرچز کے اوپر انڈسٹری, اس کو اپنی نیچرل ڈیتھ ہو جائے گی اور یہ ملکوں میں ہوتا ہے. لیکن اگر ہم ان کو پیٹرنائز کرتے رہیں گے کچھ لوگوں کو اور ریئل سیکٹر میں انویسٹ نہیں کریں گے, پھر تو یہ کنزمپشن بیسڈ اکانومی رہے گی. کنزمپشن بیسڈ اکانومی جو ہے وہ امپورٹ پہ چلتی ہے اور ٹریڈ پہ چلتی ہے, نہ کہ پروڈکٹیوٹی انہینسمنٹ پہ چلتی ہے. یہ اب اس کی سمت دینے کی ضرورت ہے, اور میں ابھی بھی اپیل بھی کرتا ہوں کہ جیسے ابھی ہم دوسری چیزیں, جیسے ہم سعودی عرب سے ابھی آئے ہیں, ایک پیکج لیا ہے. میرے زمانے میں اگر آپ کو یاد ہو تو سعودی عرب نے ایک 21 ارب روپے کی انویسٹمنٹ بھی اناؤنس کی تھی آئل ریفائنری, جس پہ میں حیران ہوا ہوں کہ وہ انویسٹمنٹ کو ریوائیو کرنے کی بجائے ہمیں دونوں طرف کام کرنے کی ضرورت تھی. ہماری ریکوائرمنٹ تو انویسٹمنٹ ہے, نہ کہ مزید قرضہ. ہمیں تھوڑی سی یہ سمت کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. میڈیم ٹرم آپ شارٹ ٹرم سیاسی جماعتیں پاپولسٹ کام کرتی رہیں, ان کا کام ہے, لیکن سمت کو پالیسی کی کو بنانے کی ضرورت. سٹیٹمنٹس 3 سال میں کوئی ایک ایشو بھی اگر ہم اٹھا کے دیکھ لیں تو اس ایک ایشو کے اوپر پرائم منسٹر عمران خان صاحب, میں ان کی ٹیم کو تو ایک طرف رکھتے ہیں, خود پرائم منسٹر نے نیومرس ٹائمز ایک ایشو کے اوپر سٹیٹمنٹس دی ہیں اور ہوپ فل سٹیٹمنٹس دی ہیں, لیکن کسی ایک ایشو, کسی ایک انڈیکیٹر کے اوپر بھی ہمیں ہوپ نظر نہیں آ رہی ہے. مثال کے طور پہ آپ کے سامنے چینی, جو اب پھر ایک دفعہ 90 اور 100 کے اوپر ہم چیختے تھے, جو اب 140 سے 50 پہ پہنچ گئی ہے. چینی کے اوپر پرائم منسٹر نے مختلف اوقات میں کیا کہا ہے؟
गवर्नमेंट है जिसने चीनी के ऊपर इंक्वायरी की। ये आप देख लेंगे कि ये जो हमारा जो हमने इस तजर्बे से सीखा है, इंशाल्लाह आप देख लेंगे कि इसके बाद हम ये नहीं होने देंगे। चीनी के अंदर बदकिस्मती से एक पूरी कार्टलाइजेशन है जो मिल के प्राइस ऊपर कर देते हैं, जो बड़ी बदकिस्मती है, और इंशाल्लाह ये मैं यकीन दिलाता हूँ अपनी कौम को कि ये आगे नहीं होगा। हमें सब चीजें पता चल गई हैं और इंशाल्लाह ये भी मैं आज अपनी कौम के सामने कहता हूँ कि जो अब हम प्लान लेके आ रहे हैं, आगे आपको इस तरह महंगी चीनी नहीं मिलेगी। 1 रुपए चीनी के बढ़ने से 5.5 अरब, तो ये जब 26 रुपए 27 रुपए जब चीनी बढ़ती है तो आप सोच लें कि थोड़े से लोगों को कितना पैसा का फायदा होता है। कौन मारा जाता है? आम लोग। खून चूस के तो ये पैसे बनाते हैं। यकीन करें कि ये जो अब पहली दफा कदम उठाया जा रहा है, इसका सिर्फ मकसद ये है कि पाकिस्तान की अवाम को महंगाई से प्रोटेक्ट किया जाए। फारूक सलीम साहब, 4 मुख्तलिफ महीनों में फ़क़ात में प्राइम मिनिस्टर की चीनी के बारे में कौम को इतनी बड़ी खुशखबरियाँ और माफिया को कुचल देंगे और शुगर इंक्वायरी करवाएगी स्कैंडल के ऊपर। अब लोग तो इनकी बातों पर एतमाद करना छोड़ देंगे। एक वक्त वो आएगा लोग कहेंगे ये हमारे साथ झूठ है, मुनाफकत हो रही है। आप ठीक कह रहे हैं, शायद आ चुका है। 3 साल से आप सोचिए कि मैं तो ट्विटर गवर्नमेंट कहता हूँ, आपने ट्विटर पे क्या बयान देना है, आपने सोशल मीडिया पे क्या कहना है। तकरीबन 90 से 95% फोकस जो अब पीटीआई की हुकूमत का रहा है वो ट्विटर और सोशल मीडिया पे और तकरीर के ऊपर रहा। अभी एक चीज़ जो मैं शफकत ज़ैदी साहब की बात में बड़े गौर से सुनता हूँ, हमेशा सुनता हूँ, एक चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ कि रियासत पाकिस्तान जो है वो गरीब नहीं है। रियासत पाकिस्तान के ऊपर जो सबसे बड़ा बोझ है वो हुकूमत पाकिस्तान है। आप अंदाजा कीजिए कि साल का 400 से 500 अरब रुपया जो हुकूमत सिर्फ बिजली के सेक्टर में ज़ाया कर देती हो। तकरीबन 2000 अरब का कर्जा इकट्ठा हो गया है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का, जिसमें पीआईए, पाकिस्तान स्टील और पाकिस्तान रेलवे जैसे इदारे हैं। आप सोचिए कि 750 अरब रुपया का कर्जा इस वक्त कमोडिटी ऑपरेशन जो हुकूमत करती है। हर साल हमें वजीर खजाना साहब जून के महीने में बताते हैं कि 4500 अरब का खसारा है हमारे बजट के अंदर। तो जो हुकूमत इतने बड़े बड़े खसारे कर रही हो वो गरीब है या अमीर है? मैं इसको इस अंदाज से ले रहा हूं कि अगर ये खसारे हम आधे कर दें और अगर कुछ सालों में ये खसारे खत्म हो जाएं तो फिर आप अंदाजा लगाएं कि ये रियासत कितनी अमीर होगी। तो रियासत का बेतहाशा वसाइल है, हुकूमत जो है वो सबसे बड़ा बोझ है हमारी रियासत के ऊपर। और हमारा प्राइवेट सेक्टर जो है उसकी तारीफ उठा के खोल लें, देख लें, वो बड़ा कंपेरेटिव सेक्टर है। अगर हम उसको बाकी जो इस खित्ते में ममालिक हैं उनके बराबर की इनपुट कॉस्ट दे दें, उनकी बिजली का रेट हो जाए, उनका गैस का रेट हो जाए, उनके ऊपर टैक्स का बर्डन हो जाए, तो ये कंपेरेटिव है, ये दुनिया भर में कम्पीट कर सकता है। तो एक तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि पाकिस्तान जो है गरीब रियासत है या इसके पास वसाइल की किसी किस्म की कमी है। यहाँ पे अगर कमी है तो वो कमी है टीम की, और अगर टीम नहीं है तो फिर आपके पास पॉलिसी नहीं बन सकती, और पॉलिसी सिर्फ उसी सूरत में सामने आएगी जब आपके पास टीम होगी। अगर आपने 40 महीनों में टेक्निकली 5 वज़राए खजाना बदल दिए हैं, वक्त भी आता है कि 22 करोड़ पाकिस्तानियों के पास ना कोई वजीर खजाना होता है ना कोई मुशीर खजाना होता है, तो फिर आप सोचिए ऐसे माहौल में पॉलिसी बन के सामने नहीं आ सकती। और वही हम 2000 अरब जो है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में, 400-500 अरब बिजली में, ये कई हुकूमतें ये करती आ रही हैं। सही, राइट। शब्बर ज़ैदी साहब, सर हम कंबल को नहीं छोड़ रहे, ये कंबल हमें नहीं छोड़ रहा। ये जो IMF है, IMF के तो कहते थे शैकल्स तोड़ देंगे इमरान खान साहब, और IMF कभी पाकिस्तान का रुख नहीं करेगा। ये तो ऑक्टोपस की तरह हमें जकड़ा हुआ है, ना हम छोड़ रहे हैं उनको ना वो हमें छोड़ रहा है। और जो ये अभी रिसेंट वेव ऑफ इन्फ्लेशन है इसमें भी IMF का रोल है। देखिए बात सुने, मैं फारूक साहब की बात को सुन रहा था, मैं अपनी बात पे कायम हूँ कि पाकिस्तान का स्टेट गरीब है। ठीक है, मैं मानता हूँ ये जो 400-500 बिलियन की सब्सिडी हम दे रहे हैं, मगर पाकिस्तान के पास एक्सपोर्टेबल सरप्लस नहीं है। पाकिस्तान जब से बना है उसने $350 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट किया है। तो ये पहले हम अपने दिमाग से निकाल दें कि किसी हम आइडियल स्ट्रक्चर में बैठे हुए हैं और कोई बंदा है जो इस्लामाबाद में बैठ के उसे खराब कर रहा है। ये मैं बिल्कुल क्लियर हूं कि वो सही नहीं करने की सलाहियत रखता, वो मैं मानता हूं, मगर उसके किसी भी पाकिस्तानी के हाथ में
अनलेस वो पाकिस्तान के इमरानी निज़ाम को और निज़ाम को पूरा ओवरऑल नहीं करे, ये स्टेट चलने के काबिल नहीं है। प्लीज मेरी बात को, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, ये स्टेट चलने के काबिल नहीं है। आप इमरान खान को ले आए, मुशर्रफ को ले आए, जरदारी साहब को ले आए, नवाज शरीफ को ले आए, ये स्टेट कैप्चर हो चुकी है कुछ इलीट के हाथ में। और अगर कैप्चर होने के बाद एक गरीब स्टेट है ना, उसके बाद अगर कैप्चर हुई है तो उसका ये हाल बिल्कुल जेन्युइन है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ फारूक साहब की बात से कि 1000 बिलियन 1,500 बिलियन का हम स्टेट खर्च कर रही है, वो ज़ाय कर रही है, मैं इसको भी मानता हूँ। मगर मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की एग्रीकल्चरल पोजीशन, पाकिस्तान की एक्सपोर्टेबल सरप्लस, पाकिस्तान की, देखिए हम तो वो कंट्री हैं जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में असेंबलिंग ऑफ कार को इंक्लूड करते हैं कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो। हम नट बोल्ट जोड़ के गाड़ी बनाते हैं, उसे कहते हैं हम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। सही बात। तो हम कब तक असेंबलिंग यूनिट लगा कर, देखिए हम कब तक झूठ बोलेंगे लोगों से, कब तक हम लोगों को देंगे। हमारी एग्रीकल्चर के अंदर बहुत बड़ी जात की लाइव स्टॉक है, वो इसलिए है कि हमने गिनती नहीं होती। शब्बर साहब, ये लाइव स्टॉक, सॉरी यहीं पे एक आपसे क्वेश्चन, आप उस वक्त थे इमरान खान साहब के साथ, जब इमरान खान साहब करने दे मुझे, देखिए IMF का कोई ताल्लुक नहीं है, IMF का कोई शक्ल नहीं है। मैंने IMF के साथ बहुत अच्छा डील किया है, बहुत डील किया है। वो मेरी उनसे अब टेरिसा जा रही है, उनसे भी मेरी मुलाकात है और आने वाले से मुलाकात होने वाली है। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। मुझे शिकायत जो है वो ये है कि हम सच नहीं बोल रहे। हम ये क्यों नहीं कहते कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली एक मुश्किल मुल्क है। मैं लफ्ज फेल इस्तेमाल नहीं करना चाहता, एक मुश्किल मुल्क है। और मुश्किल मुल्क में जो बंदे इस्लामाबाद में बैठे हैं, चाहे वो पार्लियामेंट में बैठे हों या वो बैठे हों, मुझे आप एक बात बताइए कि नवाज शरीफ साहब की शुगर मिले हैं, शुजात साहब की शुगर मिले हैं, जहांगीर तरीन साहब की शुगर मिले हैं और जरदारी साहब की शुगर मिले हैं। मुझे क्या उन्होंने कोई बयान दिया किस चीनी की कीमत कम या ज्यादा है? क्या उन्हें वो बयान? मैं शुगर की इकोनॉमिक्स को अलिफ से बे तक जानता हूँ, अलिफ से ये तक जानता हूँ। मुझे पता है कि शुगर में क्या हो रहा है। मैं आज आपको एक रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ कि शुगर मिलों में अगर कोई रिकॉर्डेड शुगर मिल है तो वो जहांगीर तरीन की है। ये मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ आपके सामने। रिकॉर्डेड कोई धन की मिले तो जहांगीर तरीन की है। मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि आप हमारा जो बयानिया है, मैं इमरान खान के बयानिया की बात नहीं कर रहा, हमारा जो बयानिया है वो झूठ पे मबनी है। हमारा बयानिया गलतफहमी में मबनी है। हमारा बयानिया इस बात पे मबनी है कि हमें एक पर्टिकुलर लाइन टो करनी होती है। मेरा खास कर पाकिस्तानी कौम से और मेरे साथी जो बैठे हर एक से कि खुदा का वास्ता एक दफा ये फैसला करें कि ये दिमाग से निकाल दें कि ये कंट्री, ये इकोनॉमी कोई बहुत आइडियल इकोनॉमी है जिसको एक बाहर बैठ के आदमी खराब कर रहा है। मैं ये 100 लेकिन शब्बर साहब देखिए, शब्बर साहब ऊपर इमरान खान जैसा शख्स बैठा है, हम उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, ऑनेस्ट, अपराइट, क्रेडिबल, फलाना, स्पोर्ट्समैन, ये वो। नीचे असद उमर आया, उमर अयूब आया, हमाद अजहर आया, हफीज शेख, मैंने आपको पहले आपको क्या बात कही? मैंने पहले दिन पहला आपसे सवाल शुरू किया। मैंने आपसे ये कहा कि जब आदमी को सदा की कुर्सी मिलती है, पहला काम ये होता है कि उसका रिश्ता आवाम से टूट जाता है। मैं आज भी इमरान खान को ये दरख्वास्त करूंगा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो गवर्नर हाउस को खाली कराएं, गवर्नरों को बाहर निकालें, मिनिस्टरों की गाड़ियां की सिक्योरिटी खत्म करें और ये सब बकवास खत्म करें। सिंबॉलिक कम से कम ये तो बताएं, ये तो बताएं सर। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। आपने बड़ी खूबसूरत बात। ब्रेक लेते हैं कि और कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, कम से कम स्टेटस को के खात्मे की आप क्रूसेडर बन के आए थे, उतना तो करके दिखा दें। इसके लिए तो ना आपको IMF रोकता है, ना 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, ना वर्ल्ड बैंक चाहिए, सिर्फ एक आयरन फिस्ट चाहिए थी, कमिटमेंट चाहिए थी अपने उसूलों के ऊपर। आप तो उस पर भी समझौता कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद हारून साहब से बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। हारून साहब, 3 साल से प्राइम मिनिस्टर हमें 20वीं बार ये सुना चुके हैं कि ऑस्ट्रेलिया की गाय इतना दूध देती है, अमेरिका की गाय इतना दूध देती है, चीन की गाय इतना दूध देती है। बाबा 3 साल में आपने अपनी गाय का दूध बढ़ाने के लिए क्या किया है? वो हमें सिर्फ सुना रहे हैं खूबसूरत चमकती सज धज वाली मिसालें कि साउथ कोरिया ने, जनरल पाक ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया, ली कुआन ने। भाई आपने 3 साल में क्या किया? वेयर इज इमरान खान मॉडल ऑफ गवर्नेंस? आज इमरान खान का मॉडल ऑफ गवर्नेंस ऑक्सफोर्ड में, हार्वर्ड में पढ़ाया जाना चाहिए था, वो किधर है वो मॉडल सर?
یہ بھی صاحب جیسے ہم جنرل بات کر سمت جو نیشنز ہیں، پہلے تو میں یہ آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارے جیسے ممالک ہیں ہمارے لائف ٹائم میں وہ لوور انکم کنٹری سے امیر ملک بنے ہیں. یہ کہنا کہ بالکل ملک نہیں بن سکتے، آپ دیکھیے بنگلہ دیش آپ کے سامنے ہے، کمبوڈیا آپ کے سامنے ہے، ویتنام کی تو آپ بات ہی نہ کریں، وہ تو بہت آگے نکل گیا. حالانکہ اگر آپ 25 برس پہلے دیکھیں تو ان کے نمبرز بھی ہمارے نمبرز جیسے تھے یا اس سے خراب تھے. تو پہلی بات تو یہ میں ہوپ فل یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ لوگ ریفارم کرتے ہیں اور لوگ جو ہیں اپنی سمت درست کرتے ہیں. اب آپ کے سوال کا جواب کہ یہ جو 3 سال کی حکومت، یہ تو میں نے بتایا کہ جی کنزیکٹیو گورنمنٹس جو ہیں وہ ریئل ریفارم سے بھاگتی رہی ہیں، اور انکلوڈنگ یہ گورنمنٹ. جہاں تک اگر آپ دیکھیے شروع میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، جب پہلی اکنامک ٹیم آئی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک خزانہ کے نام سے کمپنی بننی تھی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے لیے، اور ان کو ہم نے ریپڈلی ریسٹرکچر کرنا تھا. ہو یہ رہا ہے کہ جب آپ یہ ایک بیان دیتے ہیں اور آپ کو امپلیمنٹ کرنے کا یا تو تجربہ نہیں ہوتا یا اس کے لیے آپ مختلف پریشرز کی وجہ سے نہیں کر پاتے، کمپرومائز کر جاتے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ دنیا کے انویسٹر کی نظر میں ہمارا اعتماد گرنا شروع ہو جاتا ہے. جب بھی میں وزیرات پہلے میں 5 دوروں میں بھی گیا ہوں، مجھے لوگوں نے پرائیویٹلی یہی کہا کہ آپ بہت اچھی بات کر رہے ہیں، ہم عمران خان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. اور مست سے کہ عمران خان جو ہیں از اے بریلینٹ سیلز مین، وہ اتنا اچھا امپریشن دیتے ہیں. لیکن لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ لوگ یہ کام نہیں کر پائیں گے کیونکہ نہ تو آپ کی بیوروکریسی کو ٹرانزیکشنز کرنی آتی ہیں، نہ ہی آپ کے سٹرکچر کے اندر جو انٹرسٹ گروپس ہیں وہ ہونے دیں گے. ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا، یہ ہمیں میسج کلیئرلی آیا ہوا تھا. اب میں جب بھی یہ پی ایم صاحب کو بھی میسج آیا ہوا؟ جی بالکل آیا ہوا. تو جب ان کو پتا چل ڈائیگنوز ہو گیا مسئلہ کیا، تو پھر وہ حل کیوں نہیں کرتے؟ جی میں یہی عرض کر رہا ہوں. اچھا، جب اس کا جو طریقہ یہ ہوتا ہے، دیکھیں جو ریفارم ہوتی ہے وہ کوئی آسمان سے تو نہیں آتی نا. ریفارم کے لیے ہمیں ایک کنسنسس بیسڈ پالیسی بنانی پڑتی ہے. کنسنسس کے لیے آپ کو لوگوں کے ساتھ ڈائیلاگ کرنا پڑتا ہے، آپ کو سیاسی جماعتوں کو ایک ٹیبل پہ بٹھانا پڑتا ہے. وہ جو کنویننگ سپیس ہے جس کا شبر زیدی نے بھی ذکر کیا کہ ڈسکنیکٹ ہے، وہ کنویننگ سپیس شرنک ہوتی جا رہی ہے اور وہ میڈیا اور سوشل میڈیا کے تھرو بات کی جا رہی ہے. ہمیں جو ضرورت ہے 3 یا 4، ہمارے میں سخت نہیں ہے کہ ہم ایک بہت بڑا ریفارم کا پیکج لے آئیں، لیکن جو 3-4 چیزیں جو اس پروگرام میں ڈسکس کی جا رہی ہیں، اگر زراعت ہماری ترجیح ہے تو نظر آنی چاہیے. اگر ہماری ترجیح یہ ہے کہ ہم نے ایکسپورٹ کو ڈبل کرنا ہے تو نظر آنا چاہیے. اور اس کے لیے سب کو کھڑا ہونا پڑتا ہے. کوئی فیڈرل گورنمنٹ کی سٹیٹمنٹ سے یا وزیر اعظم صاحب سے معذرت کے ساتھ سٹیٹمنٹ سے نہیں ہوتا. ہمیں ایک پرو گروتھ بیوروکریسی کے کچھ لوگ اٹھانے پڑتے ہیں جو وہ کام کریں گے. کیونکہ آپ دیکھیں وہ جو ایک نیکسس ہے کرونیزم کا، وہ اتنا ڈیپ ہے کہ اگر آپ اسی چیز کو دے دیں گے، اسی بیوروکریسی کو، تو وہ انہی فائلوں میں دب کے غائب ہو جائے گا. اگر آپ بیوروکریسی سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے عام کرے گی تو آئی تھنک ہم پھر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. سو میرا کہنے کا تعلق یہ ہے کہ نیشنز کو کسی وقت یو نیڈ ٹو اسٹینڈ ٹالر اینڈ سی کے باقی ممالک نے کیا کیا ہے، اور اس کے بعد کوئی 2 یا 3 ترجیحات رکھ کے اپنے ریسورسز کو اس طرف ڈائیورٹ کریں. لوگ لائیں جو انسپائر کریں کانفیڈنس اور جن کا نیکسس ہو ریئل ایشوز کے ساتھ. ابھی تو پرائم منسٹر کا جو اپنا کانفیڈنس ہے، میں ذرا عثمان بزدار صاحب کو انہوں نے پھر اپریشیٹ کر رہے ہیں. وہ یہ 2 دن پہلے کی بات ہے، یعنی وہ عثمان بزدار جو لوگوں کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہے ہیں، لوگ کنونس نہیں ہو پا رہے، لیکن کانفیڈنس لیول تو کمال ہے پرائم منسٹر صاحب. عثمان بزدار صاحب، جب آپ کو لوگ تنقید کرتے ہیں تو ان کو ایک چیز کہیں کہ 5 سال کے بعد ہماری پرفارمنس دیکھنا. ہم نے 5 سال کا مینڈیٹ لے کے آئے تھے، 3 سال کا یا 2 سال کا نہیں لے کے آئے تھے. اور 5 سال کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ کیا پاکستان میں غربت کم ہوئی، کیا ہم نے عام لوگوں کی زندگی بہتر کی، کیا ہم نے اپنے ملک میں وہ پروجیکٹس بنائے جو ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بہتر تھے. جس طرح 50 سال کے بعد بڑی ڈیمز بن رہی ہیں، 3 بڑی ڈیمز بن رہی ہیں، 10 سالوں میں 10 ڈیمز بنیں گی انشاءاللہ. جی ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، پرنسپلی سپیکنگ پرائم منسٹر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ڈیموکریٹک نارمز ہیں کہ 5 سال کا مینڈیٹ ہے، اچھا برا جو بھی حساب بعد میں ہوگا، لیکن ان کا کانفیڈنس لیول یہ بتا رہا ہے کہ ان کو بڑی ایشورنس ہے کہ 5 سال کے بعد ہم بہت کچھ کر کے دکھا دیں گے. لوگوں کی آنکھوں میں بالکل وہ دھول جھونکنے والا تو نہیں، لیکن لوگ بالکل آنکھیں جو ہیں وہ لوگوں کی چندھیا جائیں گی کہ اتنا کچھ ہو گیا یہ 5 سال میں.
دیکھیے 1,70,00,000 پاکستانیوں نے PTI کے حق میں ووٹ ڈالا اور مینڈیٹ ان کو ملا ہے 5 سال کا. تو قانونی طور پہ کانسٹیٹیوشنلی 5 سال یہ حکومت رہنی چاہیے. وہاں پہ میں بالکل وزیر اعظم صاحب سے اگری کرتا ہوں. لیکن ان 5 سالوں کے دوران جو ہیں ان کی معاشی سمت، جیسے ہارون شریف صاحب نے کوئی 4 مرتبہ میں گرنا تھا ریفارم کا لفظ استعمال کیا، بالکل ٹھیک کیا، اور 3 دفعہ انہوں نے سمت کا لفظ استعمال کیا. کیا ہماری سمت درست ہے؟ اس کے اوپر تنقید کرنا، اس کے اوپر تجزیہ دینا، یہ پاکستانیوں کا حق رہے. دیکھیے اتنا پاکستان کی معیشت کو بڑا پیچیدہ بنا کے پیش کر دیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ اب کوئی راکٹ سائنس نہیں رہی، کیونکہ ہم تقریباً پچھلے 50-55 سالوں سے کہ پاکستان کے ساتھ پرابلمز کیا ہیں، ان پرابلمز کا حل کیا ہے، یہ ہم کنٹینیوسلی ڈسکس کر رہے ہیں. اور امیزنگلی اگر آپ 2018 جو الیکشن منشور ہے PTI کا اگر وہ کھول کے دیکھیں تو اس میں بڑے واضح طور پہ پاکستان کے 6 بڑے پرابلمز اور ان 6 پرابلمز کے حل، یہ دونوں چیزیں ان 61 صفحات کا وہ منشور ہے، یہ اس کے اندر پائی جاتی ہیں. یعنی کہ 2018 میں PTI کو پتا تھا کہ پاکستان کے پرابلمز کیا ہیں اور ان کے حل کیا ہیں. اور جو لفظ ہارون شریف صاحب نے 4 دفعہ استعمال کیا، یہ اس منشور میں 40 مرتبہ استعمال کیا گیا ہے. 40 دفعہ ریفارم اصلاحات کی بات کی گئی ہے کہ ہم نے پبلک سیکٹر انٹرپرائز میں ریفارمز لانی ہیں، اصلاحات لانی ہیں، پولیس میں اصلاحات لانی ہے، جوڈیشری میں اصلاحات لانی ہے. تو سمت جو ہے وہ اصلاحات سے ہی ڈٹرمن ہو. اگر سمت ہم نے درست کرنی ہے تو اصلاحات کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. اور بدقسمتی کی بات یہ رہی ہے کہ پچھلے 3 سالوں میں کوئی ایک بھی سالڈ قدم جو ہے اصلاحات کی طرف اٹھتا جو ہے وہ نظر نہیں آتا. 40 دفعہ ریفارم کا ورڈ استعمال کیا، 40 مہینے میں ایک ریفارم بھی نہیں لا سکے ماشاءاللہ. اسٹرکچر آپ کو یاد ہے کہ پہلے کچھ مہینوں میں کوئی 40-42 کے قریب ٹاسک فورسز بنائی گئی تھیں. اب ہم ٹاسک فورسز کو بھول بیٹھے ہیں. تو یہ کوئی اتنا کمپلیکیٹڈ ایشو نہیں ہے. پرابلمز کیا ہیں، ان کے پرابلمز کے حل کیا ہیں، یہ PTI اپنے منشور میں لکھ چکی ہے. تو اب ہم نے سمت کا اگر ڈٹرمنیشن کرنی ہے، نشاندہی کرنی ہے، تو سمت بالکل درست نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ غربت کے حوالے سے دیکھنا ہوگا. دیکھیے 2018 میں جو سروس سامنے آ رہے تھے اس میں تقریباً 30% پاکستان کی آبادی جو ہے وہ شرح غربت سے نیچے تھی. تقریباً 7 کروڑ پاکستانی ایسے تھے. آج ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 40-41% پاکستان کی آبادی، تقریباً 9 کروڑ پاکستانی ایسے ہیں جو شرح غربت سے گر گئے ہیں. اگر آپ نے پیکیج جو وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا تھا اس میں وزیر اعظم صاحب کا کہنا یہ ہے کہ تقریباً 13 کروڑ پاکستانی ایسے ہیں جو احساس پروگرام کے اب مستحق ہو گئے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ 53% آبادی جو ہے وہ مستحق ہو گئی ہے احساس کی، خیرات کی اور زکوٰۃ کی. تو یہ سمت درست نہیں چل رہی. رائٹ. لاسٹ کامنٹ ہارون صاحب آپ سے، کیوں پرائم منسٹر صاحب ریفارمز نہیں لا سکے؟ کیا وہ کمپرومائز ہو گئے؟ کیا وہ ایڈ ہاک پالیسی پہ چل رہے ہیں؟ کیا ان کو اپنا اقتدار عزیز ہے کہ کہیں میں مافیا سے اگر ٹکراؤں گا؟ حالانکہ وہ یہ 26 سال تک کہتے رہے کہ مافیا کو پاش کرنا ہی میرا سیاسی مشن ہے. وہ چھوٹے چھوٹے پیٹ یعنی تحریک لبیک سے لے کے اور اوپر تک وہ جگہ جگہ پہ کمپرومائز کرتے نظر آ رہے ہیں. جی جو میں جب وین آئی لک بیک جی مجھے جو سمجھ آتا ہے نا جی، ایک تو یہ ہے کہ حکومت نے بے تحاشا توقعات اپنے سے بھی اور عوام کو ٹرانسفر کی کہ ہم ٹرانسفارم کر دیں گے سب کچھ. جو تجربہ اور کیپیسٹی تھی وہ اس کے ساتھ میچ نہیں ہو پا رہی تھی. تو گیپ بڑا کلیئر تھا. جب وہ آپ دیکھیں نا جی آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں دن میں، تو اس کے اندر آپ کو اپنی ترجیحات کو رکھنا ہے کہ ہم نے یہ 2 کام کر کے دکھانے ہیں. جب آپ ہر چیز کے اندر کہیں گے کہ ہم اس کو بھی ریفارم کر دیں گے، پولیس کو بھی کر دیں گے، رشوت بھی ختم کر دیں گے، باہر سے پیسہ بھی لے آئیں گے، تو وہ فزیکلی پاسبل نہیں تھا. یہ میرا ایک تو دوسرا یہ ہے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم سرٹنٹی جو ہے نا جی انویسٹمنٹ کے لیے، کلائمیٹ کے لیے ایک سرٹنٹی آف پالیسی اور کنٹینیوٹی جو ہے یہ 2 چیزیں بے انتہا ضروری ہیں. لیکن جب آپ دیکھیے آپ بجائے اس کے کہ آپ ایشوز کو ایڈریس کریں، ہم صرف دکھانے کے لیے لوگوں کو بدلتے رہتے ہیں، پالیسی بنا نہیں پاتے، تو وہ پھر میسج یہ جاتا ہے کہ یہ لوگ سنجیدہ نہیں ہیں، ان کو یا تو کام نہیں آتا یا یہ کیپچر ہوئے ہیں جیسے بات ہوئی. تو ان 2-3 چیزوں پر آئی تھنک کہ یہ لوگ نہیں کر پائے ہیں. اور ان کو چاہیے ابھی بھی کہ سینٹرلائز طریقے سے کرنے کی بجائے
कुछ लोगों को इंचार्ज बनाएं जो मार्केट का और दुनिया का कॉन्फिडेंस इंस्पायर करते हो कि लोग उन पे एतमाद करें, फिर ये आगे बात बढ़ेगी। वरना अगर आप पॉपुलिज्म और जियोपॉलिटिक्स के थ्रू मईशत को देखना चाहेंगे तो फिर हम जिस एक स्टेटस को में फंसे हुए हैं उसी बंद रहे। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बर ज़ैदी साहब, डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, हारून शरीफ साहब। एक हेल्दी और कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन थी। क्रिटिसिज्म के लेंस से देखना चाहें तो ये क्रिटिसिज्म भी था। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। देखते रहिएगा तब्दीली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।